اسد صاحب، بھارت میں انتخابات ہو گئے اور اس کے بعد کانگریس نے پریس کانفرنس کی ہے۔ راہل گاندھی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آدھی عدلیہ ہمارے مخالف تھی، ادارے جو تھے ان کی طرف سے دباؤ تھا، حکومت استعمال کر رہی تھی ان کو، لیکن انہوں نے الیکشن کے جو نتائج ہیں یا جو پروسیس ہے اس پہ دھاندلی کا الزام انہوں نے عائد نہیں کیا۔ تو اگر دیکھا جائے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اپوزیشن یا جو ہار جاتا ہے کامن فیکٹرز ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے خلاف تھا، جس طرح کی بات آپ بھی کرتے ہیں، ماں سوائے دھاندلی کے آپ دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ارشاد عارف صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ ایک سینئر بہت بڑا جو ہے نا اینکر بھی ہے، ایڈیٹر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہے، اور ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ایک سینئر پوزیشن پہ منتخب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو جائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو انڈیا کی، وہ میں نے بھی تھوڑی بہت سنی ہے اس کو۔ دیکھیے، بالکل اس نے کیا ہے بات، اور انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں، لیکن میں آپ سے، ارشاد عارف صاحب بیٹھے ہیں اور باقی بھی آپ سمجھتے ہیں، جس طرح اس ملک میں ہوا، کیا اس طرح انڈیا میں ہوا ہے؟ کیا ان کا نشان چینا گیا تھا؟ کیا ان کو جو ہے نا جلسوں و جلوسوں کی اجازت تھی کہ نہیں تھی؟ وہ تو مطلب اپنے جلسے جلوس بھی کر رہے تھے، اس کا نشان بھی تھا، مطلب جو کر سکتے تھے وہ بہت ٹیکنیکلی، اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں جو ہوا ہے کہ نہ کوئی شرم تھا، نہ کوئی حیا تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کسی قانون کا، کوئی قانون کو ماننا تھا، نہ کوئی آئین کا خیال رکھ رہا تھا۔ ہم تو اس طرح ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم اس ملک کے شہری نہ ہوں، جس طرح ہمارے گھروں پہ چاپے، ہمارے خواتین کی بے حرمتیاں، جس طرح کیسز بناؤ، جس طرح جو ہے نا روزانہ لے کے آؤ، پریس کانفرنس کرو، جس طرح جو کرتے ہیں، وہ تو ایک بدترین مثال ہے۔ یہ تو جو کیا ہے، شاید دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو بہرحال انہوں نے تو کہا ہے، اس نے، چلو، لیکن وہ یہ طریقہ نہیں تھا کہ ان کے فارم 45 میں ایک نتیجہ تھا اور اسی سے کو چینج کر کے 47 میں دوسرا کیا گیا ہے۔ تو ہمارے تو ہم جو الزام لگا رہے ہیں وہ ہم نہیں لگا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ آپ کی جو دیکھنے والے ہیں، ایک ایک بچے، ایک ایک مطلب ایک ایک فرد کو پتہ ہے کہ جس طرح ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ انڈیا میں جو ہے نا شاید ایک ابھی پتہ نہیں لگا کہ کون حکومت بنائے گی، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا لے گی۔ صحیح ہے، تو دیکھتے ہیں۔ یہ اسد اب یہ مودی کی جو خواہش تھی کہ جی 2/3 اکثریت حاصل کروں، وہ ہمیں دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ جی اب ہم نے آزاد کشمیر لینا ہے، تو اب حکومت وہ بناتا بھی ہے تو کمزور حکومت ہوگی، اور اگر نہیں بنا پاتا تو یہ تو اور مزید ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت، کمزور حکومت مودی کی بنتی ہے یا نہیں بن پاتی، تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان جس دباؤ کا شکار تھا یا اندیشے اور خطرات کا شکار تھا، وہ اس سے نکل جائے گا؟ نہیں، بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہمارے اچھے ریلیشن کانگریس کے ساتھ بھی نہیں رہے، یعنی جتنی جنگیں ہوئے، 71 کی جنگ ہو یا 65 کی جنگ ہو، اسی کانگریس کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی ہیں، باقی کسی اور دور میں ہمیں نہیں ملتی۔ مطلب ہم یہ توقع نہ رکھیں، لیکن ایسے پڑوسی ہم چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ ایک برابری کے تعلق رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہوں۔ ہمارا جو ان کے ساتھ بیسک ڈسپیوٹ ہے وہ کشمیر ایشو پہ ہے، اور وہ رہے گا، اور جس طرح وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو جو ہے نا ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ صحیح، میں کوئی اور زیادہ اس پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ ایران، افغانستان، انڈیا، چائنا، جتنے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے۔ اسد قیصر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد 8 فروری سے لے کے اب تک بڑے دور ہوئے، آنا جانا ہوا، لیکن باضابطہ اتحاد نہیں ہو سکا۔ وہ کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو ابھی تک آڑے آئے ہوئے ہیں؟ مولانا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بیسیکلی ڈیمانڈ تو کوئی نہیں ہے ہمارے آپس میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی
ٹینشن رہی ہے 14-15 سال اور بہت سخت رویہ اور لہجہ رہا ہے، تو اس کو نارمل لیول پہ لانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں. اور دوسری بھی ہے کہ ہمیں مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اختلافات ورکر تک پہنچے ہوئے تھے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احتیاط سے آگے بڑھیں اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ وہ ہم بنائیں اور پھر بگڑ جائے. تو ایک ایک چیز کو ہم بالکل مشورے سے، یعنی انشاءاللہ اس ہفتے ہماری ایک اور میٹنگ ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے نا ہم باقاعدہ معاملات طے کر لیں گے. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مہینہ 1.5 مہینہ لگ جائے گا باقاعدہ الائنس کو فارم کرنے میں، کیونکہ وہ ہم چیزیں اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پرماننٹ ہو. ابھی تو ہمارے اس بات پہ بالکل واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ون فائڈر جدہ کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم آپس میں جو ہے نا ایک ورکنگ گروپ بنا رہے ہیں. ہمارے طرف سے 2-3 لوگ ہوں گے، ان کی طرف سے 2-3 لوگ ہوں گے، تو ہم باقاعدہ ایک چارٹر آپس پہ ایک میمورنڈم جو ہے سائن کریں گے. تو ان کو جو کے پی کے میں ان کی جماعت ہاری ہے، وہ خود ہارے ہیں، ان کے صاحبزادے ہارے ہیں، اس پر بھی کوئی ریزرویشن ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زبردستی ہرایا گیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے جلسے جلوسوں کا، وہ کم از کم جو اتحادی تقریبات ہوں گی، جلسے ہوں گے، اس میں وہ کلچر نہیں ہوگا. ایسی کوئی باتیں ہوئیں؟ نہیں، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. ہم اپنا بنا رہے ہیں، 2-3 لوگوں کو اسائنمنٹ دی اور ہم اپنا بنائیں گے. اچھا. تو ہمیں تو ابھی تک کوئی اس قسم کا نہ مطالبہ آیا ہے، نہ ہمارے اس قسم کی بات ہوئی ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ جو میٹنگ ہوگی ہماری کمیٹی کے درمیان میٹنگ ہوگی، تو اس میں ہم جو ہے نا تمام نیٹی گریٹی طے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کل ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسی ہائی کورٹ سے آپ شاکی بھی بہت تھے، بہت ساری شکایتیں آپ کو تھیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدالتوں کا رویہ تبدیل ہوا ہے، آپ کے کیسز واقعی مضبوط ہیں، یا ہواؤں کا کوئی رخ تبدیل ہوا ہے، یا عوام کا اور وکلاء کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے؟ نہیں، بیسیکلی ان تمام جتنی بھی کیسز ہیں، ایک کیس میں بھی جان نہیں ہے. یعنی سائپر آپ دیکھ لیں، کبھی سائپر کے بارے میں کہتے تھے کہ جھوٹے ڈرامہ ہے، خود ہی پریس کانفرنس کرتے تھے، آپ دیکھ رہے تھے نا وہ سارے جو کہتے تھے کہ ویسی یہ الیکشنیئرنگ سال ہے اور اس کے لیے جو ہے نا ایک الیکشن سٹنٹ کر رہے ہیں. پھر جو ہے نا اپنی بات کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے گما دیا، تو اس کے اتنے تضادات تھے، اتنی چیزیں تھیں. اور پھر قانونی طور پر اس کے اندر جو ہمارے آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی تو اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. یعنی وہ بہت ویک فوٹنگ پہ تھے. اور یہ کیسز، اور یہ جتنے کیسز ہیں، وہ القادر ٹرسٹ لے لے، وہ عدت کیس لے لے، وہ نئی مین کی ایشوز لے لے، تو جب میرٹ پہ ڈیسیجن ہوں گے نا، جب اس کے اوپر پیچھے سے دباؤ نہیں ہوگا، تو ایک کیس میں کوئی جان نہیں ہے. کوئی ایک کیس سنگل کیسا نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیسز جو ہے نا ان کی بس سے، اور یہ اچھی بات ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ہے نا کم از کم ایک احساس بہت تیزی پیدا ہو گیا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو ادارے کی کوئی وقت نہیں ہوگی. تو عدلیہ جو ہے نا اپنی قانون کو، جو اس کا کام ہے کہ وہ انصاف دے، اس کے لیے جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے بھی عدلیہ سے پورے امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان ہمارے خلاف جو ظلم ہوا ہے اس سے ہمیں جلد نجات مل جائے گی.